انسانیت کی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت فتح مکہ ہوا تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اس سے پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، اور 90 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، اور داڑھی شریف کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ فتح مکہ والے دن ان کا ارادہ بنا کہ میں جو ہے وہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم ضعیف العمر بوڑھے باپ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہوئے۔ میرے حضور نے جب دور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو آتے دیکھا، میرے حضور اپنی مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور، میں ابو بکر آپ نے ان کو کیوں تکلیف دی؟ مجھ محمد کو بتایا ہوتا میں خود آپ کے گھر تشریف لے آتا۔ یہ اللہ کے رسول فرمان ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا، فرمایا جس نے سفید بالوں والے کا حیا کیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب کا احترام کیا۔ ہمیں اپنی اولادوں کو ادب اور احترام سکھانا، یہ بڑی چیز ہے۔ بیٹے ڈاکٹر بنے بہت اچھی بات، بیٹے انجینئر بنے بہت اچھی بات، بیٹے کاروبار کو لاکھوں سے اٹھا کے کروڑوں پر لے جائیں بہت اچھی بات، یہ بڑا خوبصورت انداز ہے۔ میں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یقیناً یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کا بیٹا دنیا کے کسی بڑے محکمے کا بہت بڑا آفیسر بن گیا، یہ بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، مجھے بتائیں، گھر میں لاکھوں کی نعمتیں ہوں، کروڑوں کی آمدن ہو، اربوں کی جاگیریں ہوں، لیکن بیٹے کو ماں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہ ہو، تو کیا آپ کو ایسا بیٹا قبول ہے؟ آپ کو ایسا بیٹا قبول ہے جو دنیا جہاں کے کار ہائے نمایاں کر چکا ہو، لیکن اس کو رشتوں کا تقدس نہ پتا ہو، اسے بڑوں سے بات کرنے کا انداز نہ آتا ہو، اسے چھوٹوں پہ شفقت کا انداز نصیب نہ ہوا ہو؟ تو پھر اصل چیز تربیت میں یہ ہے، اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھائیں۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم اپنے رشتوں کو تقدس خود دینے کا مزاج پیدا کریں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیٹا بے لگام ہو جائے چچا کے سامنے تو ماں بڑی خوش ہوتی ہے، چلو ہمارے بدلے بھی یہ پورا کرے گا۔ باپ کے سامنے بیٹا اٹھ کھڑا ہو تو ماں اندر سے مطمئن ہوتی، چلو میں اتنی ساری زندگی بول سکی، چلو یہ میری بات اب پوری کرے گا۔ میں کہتا ہوں، آپ جب بیٹا کسی کے ساتھ بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے، کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کبھی اس کے اس رویے کے اوپر دل میں خوش نہ ہو کہ چلو جو ہے وہ ساس کے سامنے میں تو نہیں بول سکی لیکن میرا بیٹا جو ہے پورا بدلہ پورا کرے گا۔ نہیں، آج اگر آپ نے اپنے بیٹے کو ساس کے لیے، آج آپ نے اپنے بیٹے کو سسر کے لیے وہ بے ادبی کی چھری یا وہ بدتمیزی کا خنجر پکڑا دیا تو مت سوچئے جس کو خنجر چلانا آتا ہے آج وہ آپ کے کہنے پہ ساس سسر دادا دادی کے منہ پہ رکھ رہا ہے، ان کے گلے پہ چلا رہا ہے، تو ڈریے اس وقت سے کل کو جس کو خنجر چلانا آتا ہے وہ ماں باپ کے گلے پہ بھی رکھے گا، اور چونکہ اس کو بے ادبی آپ نے خود سکھائی ہے، لہٰذا جب کبھی ایسا موقع بنے اپنی اولاد کو اس حوالے سے کبھی کمپرومائز نہ کیجئے، ان کو سکھائیے ادب پہلی چیز ہے بیٹا۔ اور آپ پڑھیں بہت اچھی بات، آپ لاکھوں کمائیں بہت اچھی بات، آپ کروڑوں کی جاگیریں بنا لیں بہت اچھی بات، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس ہو، انسانیت کی قدر ہو، سب کو ساتھ لکھ کر چلنے کا مزاج سیکھیے، چیزوں کی بجائے لوگوں کی قدر کیجئے۔ یہ حضور کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے۔